اور چہرہ میرے آقے کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ، دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ۔ اور میرے رب نے اپنے محبوب کو بنایا اس لیے کہ محبوب میں تجھے دیکھتا رہوں تو مجھے دیکھتا رہا، تو مجھے تکتا رہا میں تجھے تکتا رہوں۔ لیکن دیکھنے تکنے کا مفہوم نہیں کہ اللہ اس آنکھ سے دیکھتا، نہ نہ نہ، یہ آنکھ اللہ کے لیے نہیں، یہ آنکھ بندے کے لیے۔ بندے میں یہ آنکھ نہ ہو تو عیب ہی ہے، اور خدا میں آنکھ ہو تو وہ عیب ہی ہے۔ اور میرا خدا پہ عیب ہے، نہ آنکھ ہے کچھ نہ، ایک نور ہے جس کی مثال نہیں ہے، اور اپنے ہی نور سے اپنے محبوب کو پیدا کیا اور اپنے محبوب کے نور سے سارے عالم کو پیدا فرمایا۔ تو جہاں جہاں عالم پایا جائے گا وہاں وہاں میرے مصطفیٰ پائے جائیں گے، جہاں آسمان ہوگا وہاں میرے مصطفیٰ ہوں گے، جہاں زمین ہوگی وہاں میرے مصطفیٰ ہوں گے، جہاں چاند و سورج ہوگا میرے مصطفیٰ وہی ہوں گے۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے نور سے زمین بنا ہے، آسمان بنایا گیا ہے، سورج بنایا گیا ہے، چاند بنائے گئے ہیں، یہ کہکشاں بنائے، ساری مخلوقات کی تخلیق میرے مصطفیٰ کے نور سے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ حاضر اور ناظر ہیں، میرے مصطفیٰ حاضر اور ناظر ہیں۔ خدا حاضر ناظر حقیقت کے معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی ہے۔ حاضر ناظر کا، حاضر کا معنی ہے کہ جو مکان میں ہو، اور مکان اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ کفر ہے۔ اور ناظر وہ ہے جو ماتھے کی آنکھ سے دیکھتا ہو، اور میرا رب ماتھے کی آنکھ سے پاک ہے سبحان۔ اس لیے اللہ حاضر و ناظر نہیں، میرے مصطفیٰ حاضر و ناظر ہے۔ اب جو کبھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ حاضر ناظر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جگہ اور آنکھ سے پاک ہو کر جہاں سے بھی پکارو وہ رب تمہاری سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے سبحان اللہ، یہ اس کا معنی یہ ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں سبحان اللہ۔ تو ماتھے کی بات آئی تھی، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا سبحان اللہ، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس شبین عقیدت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ سبحان۔ ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ، یہ کون ہے؟ مومنوں کی ماں ہے، صدیق اکبر کی بیٹی ہو کر بھی صدیق اکبر کی ماں ہے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کی بیٹی ہو کے بھی صدیق اکبر کی ماں ہے سبحان اللہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، میں گھر میں بیٹھی چرکا کاٹ رہی تھی، چرکا وہ دھاگا بناتے نا وہ کاٹ رہی تھی، اور میرے آقا سبحان اللہ بولو یار، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم سبحان اللہ ہے نا، پے کرے نور، جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، میں چرکا کاٹ رہی تھی، میرے سامنے نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور سرکار کے ماتھے پہ ہے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے سبحان اللہ۔ اور یہ اتنا پیارا منظر تھا، اتنا پیارا کہ سرکار کے ماتھے شریف سے جو ہے نا وہ جو پسینے جو موتی کی شکل اختیار کیے تھے اس سے نور شعائیں پھوٹ پھوٹ کر کے فضا کو منور کر رہی تھی، چمکا رہی تھی، روشن کر رہی تھی۔ یہ اتنا حسین اور خوبصورت منظر تھا کہ اس منظر کو دیکھ کر میں سرکار کو تکنے لگی، دیکھنے لگی، تک تکی باندھ میں تک رہی تھی، میرا کام بند ہو گیا، میں نے کام کو بند کر دیا، سرکار کو دیکھتی رہی۔ سرکار نے نگاہ اٹھائی، کہا عائشہ کیا دیکھتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے، یا رسول اللہ آپ کے پیشانی پاک پہ جو پسینے کے قطرے ہیں نا یہ موتی معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ کے ماتھے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہے، میں اسے ہی دیکھ رہی ہوں، میں اسے ہی تک رہی ہوں۔ امام احمد رضا کہتے ہیں آب زر بنتا ہے اور اس پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے، ان کے ماتھے کی خوبصورتی ہے، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ حسن تیرا سا دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ لے اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد ماد وجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بارش بند ہو جائے گی تو اشارہ کر دیجیے گا. یہ بارش اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک کہ میری تقریر چلتی رہے. وہ بارش بند ہوگی اشارہ ہوگا تقریر بند, تو تقریر بند ہو جائے گی. سبحان اللہ ہے نہیں. محفل اچھی ہے نا بھائی؟ ارے میرے پاک کی محفل ہے یار. یہ محفل وہ ہے جو اللہ سجاتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ محفل ہے جس میں انبیاء تشریف رکھتے ہیں. یہ وہ محفل ہے جس میں ملائکہ تشریف لاتے ہیں. یہ وہ محفل ہے جس میں امام الانبیاء بذات خود تشریف لاتے ہیں. یہ ان کا کرم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ہو جائیں چراغا یا رسول اللہ. ہمارے گھر میں بھی ہو جائیں چراغا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے. جیسے کہ 14ویں چاند کے ارد گرد یہ ستارے جھلمل 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 کرتے نا, چمکتے رہتے ہیں, اور 14ویں کا چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے. بس اسی طرح صحابہ کے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے. اور پھر میں کبھی چاند کو دیکھ رہا تھا, کبھی چہرے پاک مصطفیٰ کو تک رہا تھا, اور یہ فیصلہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ. بالآخر ایمان نے یہ فیصلہ کیا فیضا ہوا احسن عندی من القمر. میرے نزدیک چاند سے زیادہ خوبصورت میرے مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. اور چاند پہ تو داغ ہے, میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. سبحان اللہ. حسن تیرا سا دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں. سبحان اللہ. کہا یا رسول اللہ آپ بہت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں, آپ بہت اچھے لگتے ہیں, آپ سے حسین و جمیل تو ہے ہی نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تو نے سچ کہا. ابو جہل آیا, اس نے کہا محمد تجھ سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. معاذ اللہ. میرے آقا فرماتے تو نے سچ کہا. صحابہ کرام حیرت میں, کیونکہ دو متضاد بات ہے اور دونوں کی تصدیق میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں, یا تو ابو بکر کی بات سچی ہوگی یا ابو جہل کی بات سچی ہوگی, دونوں کی بات کیسے سچی ہوتی ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جمال الہی کا آئینہ ہوں. آئینہ کے سامنے جیسی صورت کر کے جاؤ گے ویسے ہی صورت نظر آئے گی. ابو جہل بدصورت ہے, بدصورتی نظر آ رہی ہے, اور صدیق اکبر خوبصورت ہے, حسن و جمال کے پیکر نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہی دل آرا. ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مستجیب بے کسوں کا سہارا.